اچھا راؤ منظر حیات صاحب، ابھی جو خاص طور پہ میں ذرا انڈیا والے چیپٹر کو ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پوائنٹس امجد صاحب لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کامل اللہ آغا صاحب نے جو بات کی ہے، ایک پرائم منسٹر پاکستان ایک ایسے ملک جو کہ پاکستان کے ساتھ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، جس کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، ہمیں امن کی طرف جانا ہے، ہم انٹینشنز بھی رکھتے ہیں، بہرحال اینیمی ہے، اس کے لیے اتنا سافٹ اوپنلی اپنا بیہیویئر شو کرتے رہے کہ آج انہیں عمران خان صاحب کا آنا برا لگ رہا ہے، اور اس سے زیادہ شاید نواز شریف صاحب کا جانا برا لگ رہا ہے، جو کہ ہمیں میڈیا میں بھی ان کے نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف ریٹورک پہ بات کرنی ہے پھر تو کوئی بہت ڈسکشن نہیں ہو سکتی فروٹفل، کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ ریٹورک ہے جس پہ ابھی تک بات ہوئی ہے. وہی سٹینڈرڈ چیزیں ہیں جو بار بار ہر جگہ ہر بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایشو آپ کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ ترقی کے اندر انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. مانتے نہیں ہیں آپ، ہم نہیں مانتے. اکانومی کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نہیں مانتے. ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کشمیر جو ہے وہ بائی فورس ہم حاصل نہیں کر سکتے، نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کیسے حاصل کر ایک منٹ لیٹ می ٹاک، مجھے اجازت دیجیے. دیکھیں، کشمیر اور اینی ادر پرابلم، واٹر پرابلم اور چیزیں، میں تو ایون یہاں تک کہوں گا یہ انوائرمنٹل پولوشن، آپ صرف اور صرف سنجیدہ میننگ فل بائی لیٹرل ڈائلاگ سے کر سکتے ہیں. آپ بائی لیٹرل کو بھی چھوڑ دیں، آپ کسی اور بندے کو کسی اور ملک کو درمیان میں ڈال دیں. لیکن خدا را جو 73 سال سے ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ان سے نکلیں. یہ اتنے ایسے ریٹورکس ہیں، یقین کریں، جو اب 5ویں کلاس کے بچے کو یاد ہو گئے. گزارش میں اپنے آرگیومنٹ کو، تھیسس کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا آر یو کنونسڈ کہ ساری جنگیں جو ہیں وہ بڑی ہماری فروٹفل نہیں ہیں؟ آر یو کنونسڈ؟ اور کیا آپ کنونسڈ ہیں اس چیز پہ کہ ایک سویلین پرائم منسٹر ZB جو تھا، کیا اس نے جنگ کے تھرو بندے واپس لے کے آیا تھا؟ ہی واز اے پولیٹیشین، جیسے کامل صاحب ہیں، جیسے اور لوگ ہیں، اور وہ ایک بریلینٹ آدمی تھا. وہ سمجھ چکا تھا یہ چیز کہ نیگوسیشنز ہوں گی، اور سملا ایگریمنٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرل نیگوسیشنز، کہیں یوز آف فورس نہیں، کہیں تلخی نہیں ہے. تو پاکستان تو ہمیشہ کہتا تھا کہ جی ہم تو نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں. کیا انڈیا تیار ہوتا تھا؟ دیکھیں، یہ بات تو آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے. یہ بات یہ تو آپ ان کے جو بندے ہیں ان سے پوچھیں. کن کے بندوں سے؟ انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، انڈیا کے رائٹرز ہیں، انڈیا کے جو کبھی بھی پازیٹیو رسپانس نظر نہیں آیا. آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں، میں تو ایک پاکستان کے سٹینس کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے انڈیا کے سٹینس کی بات کی، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. جس طرح کا آپ کا سٹینس ہے اسی طرح کا انہوں نے آہستہ آہستہ 20 25 40 50 سال میں انہوں نے بھی یہ بنا لیا. ہمارا وہ بھی اس سے باہر نہیں آ سکتے اور ہم لوگ بھی اس سے باہر نہیں آ سکتے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئی کے گجرال جو ہے، جسے میں بہت ایک اسٹیٹسمن سمجھتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ ویری اسٹرانگ پاکستان از ان نیشنل انٹرسٹ آف انڈیا. اور اس کو بڑی لیدے ہوئی، اس کو بڑے وہاں گالیاں پڑی اس کو، لیکن ہی اسٹوڈ بائی ہز ورڈز. گزارش یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کیجئے. اکانومی آپ ٹھیک کریں گے، آپ کے 99% مسائل جو ہیں وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے. میں قطعاً یہ نہیں عرض کر رہا کہ حل ہو جائیں گے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اینڈ دین یو ہیو ٹو، آپ کو لوگوں کو معاملات کے اندر کانفیڈنس میں لینا چاہیے. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دینا کہ مجھے تو ابھی تک آپ کی گفتگو سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک نہیں کر رہا، پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. میں نے حسان صاحب ایک جگہ بھی یہ نہیں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کور ایشو، ہم ڈائریکشن ہم ٹھیک نہیں ہے. ہماری کوئی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رہی. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے اس میں سے ایک بات نہیں کی جو آپ جنرل صاحب سے. جی میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں. جی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پھریں تو شاید آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہ ملے انکلوڈنگ آرم فورسز آف پاکستان جو یہ نہ کہتا ہو کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں. جھگڑا یہ ہے
کہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا. ایک ملک ہے جو آپ کو دو جہاز ملنے لگتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جی ان کو مت دیں. یہ تھوڑی سی طاقت پکڑ گئے تو میرے لیے مشکل ہوگی. امریکہ کو کنونس کرتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ختم کرائیں. امریکہ کے ساتھ ساتھ باز کرتا ہے اور افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے آپ کے خلاف ایک وار ویج کرتا ہے. آپ بات کرنے کے لیے میں آپ کو بڑا آج سے 4-5 سال پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں علی گیلانی تھے کشمیر سے. اچھا. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ پاکستان انڈیا کو ہاتھ جوڑنا بند کرے, اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں, ہمیں کیوں دلیل کرا رہے ہیں. ہم نے ہاتھ جوڑے. میاں صاحب نے کہا ہم آلو گوشت کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں. میاں صاحب نے تو جو ہماری جو تقسیم ہند کی بنیاد تھی اس کو بھی انہوں نے کہا یہ ایک لائن کھینچ دی, آپ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں. انہوں نے یہ تھیوری تک نگیٹ کر دی. تو ملا کیا آپ کو؟ چیز یہ ہے ملا یہ سر کشمیر کمیٹی پہ مولانا فضل الرحمان کو لگا دیا, فضل الرحمان مل گیا. بات یہ ہے انڈیا نے تو الیکشن لڑے, یہاں پہ مودی نے الیکشن لڑے پاکستان کے اگینسٹ ریٹورک پہ. بالکل ایسا ہی ہے. ہندوتوا پہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, سبق سکھانا ہے. ان کا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ پہلے 2 ٹکڑے کی اب 4 کرنے ہیں. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تو ہاتھ جوڑتا رہا. اب یہ پلیز میں ان کا جواب دینا چاہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ریئل ورلڈ میں رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ہمیں بالکل. خاکوانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج اس طرح یہ ایک بحث بالکل ہی اور طرف چلی جائے گی اور عمران خان کی جو سپیچ ہے ابھی ہم عمران خان اس کی طرف آنا چاہیے, اس پہ ہمیں رہنا چاہیے. دیکھیں لیکن بہرحال یہ ایشو تو بہت بڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہے انڈیا کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان نے جو سپیچ کی ہے بہت اچھی اس میں باتیں کی ہیں, اور ایک نیشنلسٹ لیڈر کا کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں ایک طرح کا ایک جو نیریٹو سامنے آیا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی. دیکھیں ہمارے ہاں یہ دونوں ہی تاثر موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ایک ہمارے ہاں پایا جاتا رہا ہے کہ بعض اوقات وہ بعض چیزوں میں جو ان کو اسٹرانگلی بات کرنی چاہیے تھی, مطلب جیسے آپ نے کشمیر کا کہا, یہ اس طرح بات نہیں کرتے رہے. ان پہ ایک تنقید بھی ہوتی رہی ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا رہا. میں ایک بات بتاؤں, صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا, صرف ایک جملہ. دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے نا, اگر آپ کی دیکھنی ہے نواز شریف صاحب کی یا ایون زرداری صاحب کی, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگا دینا ہی ان کے بارے میں بتا رہی ہے وہ کتنے سنسیئر تھی. آپ جی بالکل, یہ کشمیر کمیٹی پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوستی کے اچھے تعلق بنانے چاہیے, سب چیزیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کام ہمیں گریسفلی بھی کرنا چاہیے, اسٹرانگلی بھی کرنا چاہیے. اور راؤ صاحب نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ جب ہم اپنی اکانومی کو سیٹ کر لیں گے, اپنے مسائل بھی حل کرتے ہیں, خاص طور پہ مضبوط اکانومی. دیکھیں مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے آپ کی مضبوط معیشت ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی ملک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کمزور معیشت ہو, وہ ڈیفالٹ ہونے پہ کھڑا ہو, وہاں پہ ان کے اتنے زیادہ خوفناک مسائل ہوں اور وہ مضبوط خارجہ پالیسی بنائے. تو ہمیں یہ دونوں محاذوں پہ کام کرنا ہے. دیکھیں جو جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے, اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اسٹرانگلی اپنی بات کرنی چاہیے. جو بندر صاحب کی بات ہے بات وہ بھی غلط نہیں ہے. میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں, ہمیں توازن کے ساتھ سر ایک منٹ, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے میڈیا میں انڈین کنٹینٹ چلتا ہے, ہم انڈین ایکٹر ایکٹریسز کو اپنے دل سے لگاتے ہیں, اپنا ہیرو ہیروئن تصور کرتے ہیں. ہمارے آپ انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا میں ایک نیشنل نیریٹو ہے پاکستان کے حوالے سے. جی میں سب حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. 70,000 لوگ پاکستان کے مارے گئے. انڈیا نے پوری دنیا کو کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے ہمارے ہاں, اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے نیریٹو کو نگیٹ کیا جائے, بالکل کلبوشن یوز کیا جائے, اپنے ثبوت دیے جائیں. اور نتیجہ یہ کہ ہم پوری دنیا میں 70-80 ہزار لوگ مروانے کے بعد دہشت گرد کہلائے گئے. ہندوستان کی نیکلیتی آپ دیکھ لیجئے, وہ ہماری طرف یہ ہے کہ ہمیں وہ ہمارے مار کے بندے پھر ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کروا رہا ہے, اور اپنے میاں صاحب کی کوشش دیکھ لیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم دہشت گرد ان کی محنتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ کدھر بیٹھے ہیں, کون سے آپ دوست سمجھ رہے ہیں, کس کا تعلق سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ مسلمان کی زندگی جو آج ہے وہ ایسی بری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کی ہو وہاں پہ. وہاں پہ تو آج کل لنچنگ جو ہو رہی ہے مسلمانوں کی, ان کی ویڈیوز دیکھ کے انسان کو رونا آتا ہے.
जिस तरह दुरुस्त उन्होंने कह रहे हैं जी, खवातीन आप को, बिल्कुल लेकिन दुरुस्त उनके- फरमा रहे हैं आप उनके जनरल साहब, उसके आपकी बात अंदर बिल्कुल उनको दुरुस्त कत्ल कर रहे है, हैं। मैं मानता हूं ये बात। ये इसमें बात ये देखिए है हमें कोई कि दो राय हमने नहीं किसी है। ने ये नहीं कहा जी। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक ना करें, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने ये ताल्लुकात ठीक असल करना बात आप है। मैं देश इसमें के गुजारिश करूंगा जी, हसन बताएं, साहब। बताएं। अपना फरोख्त पहली करना बात अपने आप को तो इंडिया के हाथ मैं में। एक मिनट जी जनरल साहब, लेट मी मुझे कमाल गुजारिश हो करने गया। दीजिए, मुझे गुजारिश करने दीजिए। जी, जी, राव साहब। मैं सबसे पहले ये आपकी प्रिज्म जो है नवाज शरीफ इंडिया, इससे बाहर आपको निकालना चाहता हूँ। इंडिया से हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो जिस दिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी था उस दिन से खराब होने शुरू हो गए थे। आप हिस्ट्री में चले जाएं, फॉर गॉड सेक आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले दिन से हमने क्या करना शुरू किया और बायोलैटरली फिर करना शुरू किया है। जिसे कहते हैं ना जी, वी हैव एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड जिसमें वो जुनून की हद तक एक दूसरे के खिलाफ हम हो चुके हैं। और ये रिटोरिक पाकिस्तान में भी बिक रहा है, ये रिटोरिक इंडिया में भी बिक रहा है। उसके पॉलिटिशियंस अवाम को वहां एंटी पाकिस्तान कहते हैं, हम यहाँ उन्हें एंटी इंडिया हम कह तो के बात कहते ही नहीं है करते हैं। सर, हमने क्या कहते नहीं, हैं, ऐसी हम तो बात बस एक नहीं, नहीं, खाना नहीं, पूरी करते हैं। इलेक्शन में अगर कभी कहते हैं ना तो जाके इंडिया में सर नहीं, देखें, नहीं, सर मैं उसे कहते हैं कहना। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, जी, जी। मेरी अर्ज सुन लीजिए, अर्ज सुन लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक वी आर ऑल रैशनल पीपल। मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अपने मामलात दुरुस्त करें, आपकी हर चीज दुरुस्त हो अब जाएगी। इंशाल्लाह होगी ना, अब इंशाल्लाह मैं होगी। सिर्फ ये अर्ज कर रहा अब हूं, इंशाल्लाह एक होगी। मिनट, ये एक मिनट। अब देखिए इंशाल्लाह अपने मैं- मामलात मैं- करने मैं- वाला मैं- क्या है? मैं बर्दाश्त बहुत किया है। रजू, मैं बड़ा बर्दाश्त किया है, बड़ा बर्दाश्त वाकई बात गुजारा किया है। किया है। यही नैरेटिव मियां नवाज शरीफ का है कि अपने आप को ठीक करो जी, हमने बम्बे पे हमला करवा दिया, हमने ये कर दिया, वैसे हमने बात वो- भी है। अपने आप को मुर्दे ये इल्जाम उसकी गद्दारी है मुल्क के बिला साथ। वजह ठहराना, ये नैरेटिव अच्छा, मैं है एक मियां छोटी सी बात नवाज करूं, मैं- शरीफ का, और ये नैरेटिव है यूएसए का, ये नैरेटिव है इस वक्त अफगानिस्तान का, ये नैरेटिव है इंडिया का, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें तो बात करनी चाहिए कि एक इस मुल्क के अंदर पहला आने वाला वजीर आजम जो है उसने आज अपनी स्पीच के Exactly अंदर ये बात करनी चाहिए, बिल्कुल जितनी सही। अच्छी बातें की हैं, हमें उसको आगे लेके चलना चाहिए। इसको इंटरनेशनली भी हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, और इसको बाय भी करना चाहिए और इसको सेल भी करना चाहिए, बिल्कुल सही। इसकी मार्केटिंग अब करनी चाहिए इंशाल्लाह। और यही देखे बात यह है, जब हम कहते हैं कि जी हमें अपनी इकोनॉमी पहले ठीक, और कैसे इकोनॉमी ठीक कर लेंगे भाई, जब हमारे ऊपर इकोनॉमी हमारी बर्बाद Very करने funny. के लिए इंडिया बैठा हुआ है, हर वक्त हमला आवर हो रहा है। अच्छा, वो आगा साहब, वो यही तो इंटरनेशनली strategy भी उनकी। हमला आवर हो रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे अंदर दहशत गर्दी एक फैला ब्रेक की के जानिब और जाना है। दहशत गर्दी के जरिए हमारी रोकेंगे ना, अब मुल्क की रोकेंगे। बदअमनी जो है वो मुल्क के अंदर तब बढ़ा कोशिश के किया जाता है। वो हमें तबाह करना चाह रहा है। ब्रेक हम की जानिब कैसे जाना है। इकोनॉमी ठीक कर लेंगे? अनफॉर्चुनेटली जो हमें तबाह करना चाहता है उसमें हम तबाही में सहूलतकारी का किरदार अदा करते आए हैं, इस चीज को हमें तस्लीम करना होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मसला सिर्फ हमारे साथ ये है कि वो मुंबई अटैक करवा के भी इल्जाम आज भी हमारे पास लगा रहे हैं और हम कहते हैं जी नहीं जाने चाहिए थे उधर। ये सबसे बड़ा मसला है। अब एक